اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ۔ میرا آج کا موضوع درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع انتہائی اہم ہے عالمی سطح پہ، اور کس طریقے سے یہ 24 گھنٹے انتہائی خطرناک ہیں۔ ایران تو ایک بہانہ ہے، اصل نشانہ پاکستان ہے۔ پاکستان کی فوج بھی ہائی الرٹ ہے، ایئر فورس بھی، نیوی بھی، اور بری فوج بھی، اور چین کی فوج بھی ہائی الرٹ ہے۔ یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ چین جیسا دوست اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تفصیل سے بات کروں گا، اور کس طریقے سے ٹرمپ اور نیتن یاہو مل کے گریٹر اسرائیل کی تکمیل میں لگے ہوئے ہیں، اور یعنی کہ یہ اس میں سعودیہ کا بادشاہ بھی شامل ہے۔ یہ سب مل کے نا، تو عرب ممالک کے تقریباً سارے ہی بادشاہ شامل ہیں، یہ سب مل کے نا، تو یہ شیطانی چیلے ہیں، شیطان کے چیلے ہیں۔ یہ وہ آ رہا ہے نا دجال، یہ دجال کے چیلے ہیں، اس کے استقبال کی تیاریاں اور اس کے لیے راستہ صاف کرتے جا رہے ہیں۔ یہ جتنے بھی عرب بادشاہ ہیں نا، یہ سب کے سب دجال کے چیلے ہیں، اور اس کس کی سربراہی میں کام کر رہے ہیں؟ نیتن یاہو اور ٹرمپ کی، یہ بھی دجال کے ہی چیلے ہیں۔ سوری جی، کچھ گلا خراب ہوا ہے تو معذرت چاہتا ہوں۔ تو اس پہ کھل کے بات ہوگی، لیکن سب سے پہلے آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے۔ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ تمام حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ اب بہت تھوڑے سے لوگ رہ گئے ہیں، خدارا ان کو سنا کریں اور ان کی بات کو سمجھا کریں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس میں ہر ایک بات میں ایک مقصد چھپا ہوا ہوتا ہے، اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کیا کریں۔ یہ شکر ہے اللہ کی ذات پاک کا کہ اس نے اس قابل سمجھا کہ مجھ سے وہ اپنی مخلوق کو سچ بتانے کے لیے مجھ سے ڈیوٹی لے رہا ہے۔ یہ سب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ورنہ میں بھی عمران ریاض جیسا کروڑ پتی بن کے بیٹھا ہوتا آخرت خراب کر کے۔ ان لوگوں کی آخرت کا ان کو لوگوں آخرت کو چھوڑیں، ان کی موت دیکھیے گا کتے سے بدتر ہوگی انشاءاللہ۔ عمران سمیت جتنے بھی غدار وطن ہیں نا، مارنگ لانگو سمیت، یہ غدار بلوچ سرداروں سمیت۔ تو میری آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، اسکپ نہ کیا کریں، اور ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور لائک بھی کر دیا کریں، اور کمنٹس بھی کر دیا کریں۔ اور جو بیچ میں اشتہارات آتے ہیں نا، 2-3 سیکنڈ کا ہوتا ہے، یا 5 سیکنڈ کا، یا 6 سیکنڈ کا، اس سے زیادہ لمبے نہیں ہوتے ہیں، یہ آنکھ چپکتے ہی گزر جاتے ہیں۔ 5-6 سیکنڈ گزرتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے، وہ بھی دیکھ لیا کریں، وہی انکم کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو خدا را 10-15 منٹ نکال لیا کریں، آپ کا بہت فائدہ ہوگا۔ تو کوشش کیا کریں جن جن کا گھر میں، عزیز و قارب میں، دوست احباب میں واٹس ایپ بنا ہوا ہے نا، ان سب سے چینل سبسکرائب کروا دیا کریں، اور ان کو کہا کریں کہ بھائی یہ 76 سال کا بزرگ آدمی ہے، اس کی باتیں سنو، اس سے پہلے کہ اللہ اس کو اپنے پاس بلا لے، اس کی باتیں سنو، سمجھو اور ان پہ عمل کرو۔ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں، ملک نہیں ہے تو ہم سب بھی نہیں ہیں۔ یہ ملک باقی ہونا چاہیے۔ باقی ابھی کئی عمران خان آئیں گے، کئی مولانا آئیں گے،
کئی نواز شریف آئیں گے، کئی شہباز شریف آئیں گے، کئی آصف زرداری آئیں گے، کئی بلاور زرداری آئیں گے، بے نظیر دیکھے کہاں گئی زرداری، وہ کیا نام ہے، ضیاء الحق کدھر گیا، اور مشرف کدھر گیا جو مکہ لہراتا تھا کہ جتنی میرے پاس پاور ہے کسی کے پاس ہے ہی نہیں، آج کدھر ہے؟ اور اس کی آخرت کیسے ہوئی، اس کی موت کیسے ہوئی کہ صفائی والا بھی منہ پہ کپڑا لپیٹ کے اس کے کمرے میں جاتا تھا صفائی کرنے کے لیے، اتنی بدبو آ رہی ہوتی تھی اس سے۔ یہ اللہ کی پکڑ ہوتی ہے، اللہ کی پکڑ سے ہمیشہ پناہ مانگتے رہیں۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے، درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں جمعے والے دن، اور کوشش کیا کریں کہ جمعے والے دن جلدی مسجد میں جایا کریں۔ آخر میں جو لوگ جاتے ہیں نا ان کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، جو سب سے پہلے جاتا ہے ایک اونٹ ذبح کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، دوسرے نمبر پہ جو جاتا ہے اس کے بعد جو جاتا ہے نا، جتنے بھی لوگ جاتے ہیں وہ گائے کے ذبح کرنے، پھر اسی طرح مرغی، پھر انڈا، پھر آخر میں جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو فرشتے وہ لپیٹ کے جو نیکیاں لکھنے والا رجسٹر ہوتا ہے وہ لپیٹ دیتے ہیں، اور وہ بھی خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ پھر لہذا بعد میں آنے والے خطبہ شروع ہونے کے بعد آنے والوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے، کوشش کیا کریں جلدی جایا کریں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل صورتحال کی طرف کہ گریٹر اسرائیل کو بنانے کے لیے انہیں فلسطین کی زمین چاہیے، فلسطینیوں کو وہاں سے بے دخل کرنا، غزہ کے مسلمانوں کو یا تو ڈر کے بھاگ جائیں یا ان کو صفحہ ہستی سے ہی ختم کر دیا جائے۔ ابھی دیکھیں سعودی عرب کے بادشاہ نے افریقہ کے بادشاہ کو آفر دیا ہے، نر کا بچہ ہے افریقہ کا جو ابھی نیا بنا ہے، ینگ سا لڑکا ہے، لیکن اللہ نے اس کے دل میں اتنا ایمان کی طاقت رکھی ہوئی ہے نا، اس کو سعودیہ کے بادشاہ نے سعودیہ کے شاہ فہد نے، نہ اس سے پتہ نہیں کیا نام ہے، اس کا نام بھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے مردود کا، کہ اس نے اس کو آفر کی کہ بھائی ہم آپ کو 300 مسجدیں بنا کے دیتے ہیں۔ اس نے کہا جی ہمارے پاس مسجدیں موجود ہیں، اللہ کا شکر ہے بنی ہوئی ہیں، ان میں جماعت بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہو رہا، ہمیں نہیں ضرورت ہے، اگر آپ نے 300 مسجدیں ہی بنانی ہیں تو وہی پیسہ آپ غزہ میں جو مسلمان بھوکے مر رہے ہیں ان کو دے دینا، ان کو خوراک دے دیں، آپ تو بالکل بارڈر پہ ہیں، آپ کے لیے تو کوئی دقت بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ مردود کبھی نہیں دے گا، کیونکہ یہ غلام ہے دجال کا، غلام ہے ٹرمپ کا، غلام ہے نیتن یاہو کا۔ اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے۔ انہوں نے آ کے تو مسلمانوں کو جتنا نقصان ان اندر کے غداروں نے پہنچایا نا، تمام عرب ممالک کے سربراہ جتنے بھی ہیں نا، سب کے سب ٹاؤٹ ہیں عالمی طاقتوں کے، اس میں بس ترکی کو چھوڑ کے۔ تو باقی اسرائیل کے ساتھ تعلق ترکی نے بھی بنایا ہوا ہے، ہر ملک کا اپنا فائدہ سوچتا ہے۔ پاکستان کبھی نہیں بنائے گا انشاءاللہ، دیکھیے گا، کیونکہ پاکستان نے ہی غزوہ ہند لڑنا ہے اور جا کے تو مسجد اقصی کو آزاد کروانا ہے۔ آگے دجال سے یہ وہاں تک جائیں گے، ایک سید زادہ، یہ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، ایک سید زادہ قیادت غزوہ ہند کی کر رہا ہوگا، جو ہندوستان کو شکست دے کے آگے جتنے بھی ممالک آتے جائیں گے ان کو فتح کرتا ہوا شام تک پہنچے گا۔ وہاں پھر قیادت اس فوج کی سنبھال لیں گے، شام میں پہنچ کے جو سید زادہ ہوگا وہ شہید ہو جائے گا۔ اس کے بعد فوج کی قیادت کون سنبھالے گا؟ مہدی علیہ السلام، وہ پھر دجال کے ہاتھوں شہید ہو جائیں گے۔ پھر قیادت سنبھالیں گے اس فوج کی عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر دجال کو جہنم واصل کریں گے، اور اس طرح پوری دنیا میں ایک مرتبہ اسلام کا پرچم لہرائے گا انشاءاللہ۔ تو اس وقت تک قیامت بھی قائم ہو چکی ہوگی۔ یہ آخری وقت میں آئیں گے، یہ کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ پہلے آ چکے ہوئے ہیں، دوبارہ اللہ سے انہوں نے دعا کی تھی کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان میں سے دوبارہ آنا چاہتے ہیں، یہ ان کی دعا وہ قبول ہوئی ہے، ورنہ یہ 1,24,000 پیغمبر کم و پیش 1,24,000 پیغمبروں پہ سٹاپ ہو چکا ہوا ہے۔ اور یوتھڑوں کا نیازی کہتا ہے 1,40,000 1,40,000 پیغمبر کون کہتے ہیں؟ قادیانی۔
हमारा तो ईमान है कम पेश 1,24,000, बस खत्म। नबूवत का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। और जो आकाए दो आलम ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान नहीं लाता है, उनको आखिरी नबी नहीं मानता है, वो इस्लाम से खारिज काफिर है। वो कुरान खुद कह रहा है, अल्लाह ने वाज़े तौर पे फरमा दिया हुआ है कि मैंने नबूवत का दरवाज़ा हमेशा के लिए क़यामत तक बंद कर दिया है, कोई अब नबी या पैगंबर नहीं आएगा। अब दीन को किसने फैलाना है? आपने, मैंने, हम सब ने। अब हम सब की ड्यूटी है, वो तो अपना काम करके चले गए हुए हैं। अब हम सब का काम है कि हम ये भटके हुए कौम युथड़ को सीधे रास्ते पे लाएं, वरना फिर इनसे अल्लाह ने दोज़ख के भी भरना ही है। हाँ, अब आप आ जाएं जनाब, सॉरी मैं मौजू से थोड़ा हट गया था, कि इनका ये है कि असल में दोनों ममालक निशाना है इस वक्त, क्योंकि दो ममालक निशाना बनाएंगे और तीसरे को डरा धमका के साथ मिला लेंगे तुर्की को। असल निशाना उनका दो ममालक है, ईरान और पाकिस्तान। ईरान से पहले उनका निशाना पाकिस्तान बनाने का प्रोग्राम है, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से उनको मुंह की खानी पड़ेगी। अल्लाह उनको नस्लों को भी तबाह करेगा और पाकिस्तान की हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह। तो ये 24 घंटे इंतहाई अहम है। अगर इमरान खान या कोई भी पीटीआई का वर्कर इन 24 घंटों के अंदर बल्कि 36 घंटे इंतहाई अहम है। इन 36 घंटों में कोई अगर बाहर निकलने के लिए बोले तो हरगिज़ ना निकलना, वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। क्योंकि जब मुल्क हालत जंग में हो ना, तो जो भी बाहर निकलता है ना गद्दार, उसको गोली मारने का आर्डर होता है। तो इसलिए कोशिश करें कि बाहर मत निकलें। इनका प्रोग्राम यह है कि पाकिस्तान की एटमी सलाहियत को ख़त्म किया जाए, ईरान की एटमी सलाहियत को ख़त्म किया जाए। लेकिन ईरान देख लें, ये नवाज शरीफ जैसा नर बच्चा माँ कम ही पैदा करेगी। कि देखें, नवाज शरीफ ने तमाम दुनिया का प्रेशर लेके धमाका कर दिया था ना ईरान में। बने हुए ईरान को एटम बम बनाए हुए 10 साल हो गए हुए, हिम्मत नहीं हो रही है कि धमाका करें, क्योंकि वहाँ पे कोई नवाज शरीफ नहीं है। और मुल्क को तबाही के किनारे पे पहुँचा दिया था इमरान खान ने। खुद उसका वीडियो मौजूद है मेरे पास, वीडियो बयान के पाकिस्तान ईरान के नेपाल के बाद श्रीलंका के बाद दूसरा मुल्क पाकिस्तान है जो दिवालिया हो गया है। शेख रशीद ने कहा जी दिवालिया हो गया है, वजीर दिफा था। शिबर जैदी जो कि इनका वजीर खजाना था, उसने कह दिया था कि मुल्क दिवालिया हो चुका। मेरे पास सबकी वीडियोस मौजूद है। लेकिन अल्लाह ने बचाना था इस मुल्क को। भला करप्ट सही, लालची सही, जो भी था ना, बाजवा गद्दार नहीं था। बाजवा ने इसकी हुकूमत ख़त्म करके और फैज़ अहमद को खुडे लाइन लगा के मुल्क बचाया है। ये बाजवा का एहसान है पूरी कौम के ऊपर। और आगे फिर अल्लाह ने हाफिज़ जैसा नवाज शरीफ ने बहुत अक्लमंदी से पहला चीफ लगाया है कि जो ईमानदार है, ना झुकने वाला है ना बिकने वाला है। और इंशाअल्लाह इसी की क़यादत में ना सिर्फ पाकिस्तान तरक्की करेगा बल्कि इंशाअल्लाह आगे भी बढ़ेगा। तो ये इनका प्रोग्राम है। अमेरिका क्यों अमेरिका बुला रहा है हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर को कि ये अमेरिका में मौजूद होगा और पीछे हम कार्रवाई डाल देंगे। 14 तारीख को इसकी सालगिरह है ट्रंप की। इसने पूरी दुनिया से अपनी सालगिरह में सिर्फ एक बंदे को बुलाया है, वो है हाफ़िज़ सैयद आसिम मुनीर। और ये भी एक साजिश है आलमी ताकतों की। वैसे जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हाफ़िज़ साहब को इनकार कर देना चाहिए, नहीं जाना चाहिए कि इस वक्त हमारा मुल्क हालत जंग में है। ये इनका प्लान ये है कि उनको वहाँ बुला लिया जाए और पीछे हमला कर दिया जाए पाकिस्तान पे। लेकिन एक हाफ़िज़ तो नहीं है ना, कई हाफ़िज़ उसने बना दिए हुए हैं पीछे। इंशाअल्लाह बहुत मौजूद हैं लड़ने वाले। और उसके बाद ईरान बैक वक्त दोनों पे हमला करने का प्लान बना लिया गया है। ईरान को भी चाइना ने बेहिसाब असला दे दिया है, पाकिस्तान को भी दे दिया है। इंशाअल्लाह हमारा दिफा मजबूत है। ना सिर्फ पाकिस्तान का दिफा मजबूत है बल्कि
چین کی فوج بھی ریڈی ہے پاکستان کے دفاع کے لیے. ایسا دوست کہاں سے ڈھونڈو گے؟ اور مردود جس کے باپ کا پتہ ہی نہیں، جس کی ماں چوک میں چارپائی لگا کے لیٹی ہوئی تھی، پتہ نہیں کون کون چڑھتا رہا تو یہ پیدا ہوا ہے شہباز گل. وہ الو کا پٹھا کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ہمیں امریکہ سوٹ کرتا ہے، ہم امریکہ کے ساتھ چل سکتے ہیں، چین کے ساتھ نہیں چل سکتے. کیوں بھائی؟ تیری ماں ماری تھی یا تیرا پیو مارا ہوا ہے چین نے؟ ان غداروں سے بچیں، ان کی باتیں مت سنا کریں. یہ مہدی ہو گیا، یہ کیا نام ہے، عمران ریاض ہو گیا. عمران ریاض تو خیر سعودیہ میں کھڈے لین لگ گیا ہے. تو اس کے ساتھ ہی دعا کریں کہ اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے. جمعے کا مبارک دن ہے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے، غزہ کے مسلمانوں کی غیب سے مدد کرے اور ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.